اللہ نے ایک ٹاسک دیا ہمیں ایک مقصد دیا ہے، بالکل واضح کر کے بیان کیا۔ یہ جشن کا وقت نہیں ہے، مزاروں کے اوپر آج بھی میلے ٹھیلے لگتے ہیں۔ میری نبی سے ایک میلہ ٹھیلا بتا دو، اٹھاؤ تورات، اٹھاؤ زبور، اٹھاؤ انجیل، اٹھاؤ آخری کتاب قرآن کو۔ جو تم بتوں کے پجاری بنے ہو تم پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، مزار پر جاتے ہو سجدہ کرتے ہو تم پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ مزاروں کو پسپا کر دو، تم نے وہ کام تو نہ کیا، اور کیا تو مسجدوں کو گرانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ایک ٹاسک دیا ہمیں ایک مقصد دیا ہے، اور اس مقصد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کم از کم 3 مقاموں پر بالکل واضح کر کے بیان کیا۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورت نمبر 48 آیت نمبر 28، سورہ صف سورت نمبر 61 اور آیت نمبر 9۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو حق دے کر بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا کہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، اس قانون کو تمام قانون کے اوپر غالب کر دے، اس رہنے کے طریقے کو تمام رہنے کے طریقوں کے اوپر غالب کر دے۔ آج مسلمان اپنی غفلت میں شیطان کی سازشوں میں ایسا پھنسا ہوا ہے۔ ابھی 14 اگست گزرا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنا پڑی، طائف میں پتھر کھانے پڑے، پھر وقت آیا کہ اللہ نے مکہ فتح کرا دیا۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں تھی۔ مشرکوں سے آزادی ملی، شرک سے آزادی ملی، بتوں سے آزادی ملی، لیکن میرے نبی نے کوئی دن مختص نہیں کیا کہ اس دن ہم نے فتح مکہ کیا، اس دن مکہ والوں کو آزادی ملی۔ نہ تو مکہ والوں نے اس دن کو خاص کیا، نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو خاص کیا، نہ ہی مدینہ والوں نے خاص کیا۔ ہم نے بدر میں کامیابی لی، کوئی دن خاص نہیں ہوا۔ سب سے بڑا دن اگر کوئی خاص ہو سکتا تھا، جس کی خواہش یہودیوں نے کی تھی کہ کاش یہ ہمیں ملتا تو ہم اسے اپنا عید کا دن بنا لیتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارا قانون مکمل کر دیا، تمہارے رہنے کے طریقے کو مکمل کر دیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کوئی عید کا دن نہیں بنایا، کوئی جشن کا دن نہیں بنایا، کوئی پرچم ایسا نہیں آیا جس کو سلامی دی جائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ ابھی دین کا کام مکمل نہیں ہوا، دین کا کام مکمل نہیں ہوا، یہ ابھی باقی ہے کام، یہ جشن کا وقت نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو حکم دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، باقی اصحاب رسول کو بھیجا کہ کوئی پکی قبر نظر آئے، کوئی اونچی قبر نظر آئے، اس کو برابر کر دینا۔ ہم نے کیا کیا پاکستان میں؟ قبروں کو برابر نہیں کیا، مزاروں کو نہیں گرایا۔ مزاروں کے اوپر آج بھی میلے ٹھیلے لگتے ہیں۔ میری نبی سے ایک میلہ ٹھیلا بتا دو۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء موجود تھے، ان کے دور میں کوئی ایسا میلہ ٹھیلا ہوا ہو؟ اسحاق و اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کے دور میں کوئی میلہ ٹھیلا ہو؟ کتنے ہی انبیاء آئے۔ اٹھاؤ تورات، اٹھاؤ زبور، اٹھاؤ انجیل، اٹھاؤ آخری کتاب قرآن کو، کہیں تو کوئی ایسا عقیدہ مل جائے کہ قبروں کو پکی کرنا۔ تورات نے بھی مخالفت کی، زبور نے بھی مخالفت کی، انجیل نے بھی مخالفت کی۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ آج کل یہ فیشن چلا ہوا ہے، 5 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو دیکھنا نہیں چاہتے، علم نہیں لینا چاہتے، بس آگے سے آگے ہم نے دیکھ لی، آگے سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، ہاتھ ٹوٹتے ہیں، AOA لکھ دیتے ہیں، کچھ AO لکھ دیتے ہیں کہ یہ تمہارا سلام ہو گیا۔ تم پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، جو تم بتوں کے پجاری بنے ہو تم پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، مزاروں کے اوپر جاتے ہو سجدہ کرتے ہو تم پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ مزاروں کو پسپا کر دو، میرے نبی نے کہا تھا کہ اونچی قبر کو نیچا کر دو، زمین کے برابر کر دو، پکی قبر کو مٹا دو، کچی قبر ہوگی۔ تم نے وہ کام تو نہ کیا، تم نے میلے ٹھیلوں کو سپورٹ کیا، اور کیا تو مسجدوں کو گرانا شروع کر دیا، اور کیا کہا کہ یہ مسجدیں غیر قانونی ہیں۔ یہ مسجدیں، یہاں تک خبر آئی کہ 50 مسجدوں کو شہید کرنا ہے۔ یہ 50 مسجدیں جو ایک دن پہلے نہیں بنی، ایک ہفتہ پہلے نہیں بنی، ایک مہینہ یا 1 سال پہلے نہیں بنی، کوئی 1980 میں جو مسجد بنی جس کو ابھی شہید کیا، اس کی بنیادیں تو پاکستان بننے سے پہلے کی تھی۔ آج یہ غیر قانونی آپ کو نظر آتے ہیں، اللہ کے غر آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ کوئی ایک چپا تو دکھاؤ جس کے اوپر تم نے اللہ کا قانون نافذ کیا ہو۔ باتیں کڑوی ہیں کہ ابھی دین کا کام مکمل نہیں ہوا۔ تم نے ایک چھوٹے سے خطے کے اندر صرف یہ نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج کہاں گئے وہ حقوق، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق؟ اور سب سے بڑی بات تو ان مسلمانوں کو لے کر کرنی پڑتی ہے
کہ اللہ نے تو کہا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ، دین الحق کے ساتھ، کہ اس دین کو غالب کر دے باقی تمام ادیان کے اوپر۔ ہم نے سمجھا ہمارا کام مکمل ہو گیا، پاکستان بن گیا، بس اس خطے کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یہ جو آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو آج ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا پسند نہیں کرتے، جو آج ہمارے منہوں سے نکلتا ہے جو ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اللہ کے بندو تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کام نہیں کرے گی، یہ زیادتی کام نہیں کرے گی، کام کرے گی تو تمہاری عقیدت جو تمہاری دین کے ساتھ ہوگی، تمہاری عقیدت جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اے تو ہی دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔